الحمد لله الحمد لله الذي يجعل الأفلاك والأغاديد، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا؟ محمد رسول اللہ. زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. محمد رسول اللہ. محمد یعنی وہ حرف نخستین کی فکر اللہ. محمد یعنی وہ مزائے توقیات ربانی. کہاں کا دشت ایمن، دور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرد و شانی. وہ ناطق جس کے آگے مہر پرلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر پرلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے اپنی کل طفل دبستانی، وہ امی جس کے آگے اپنی کل طفل دبستانی. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. قرآن مقدس کے اس ارشاد کو آج کے لیے عنوان بیان قرار دیا ہے. وہ آپ کے کلمے کا دوسرا جز ہے. آپ پڑھا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ خیال کریں کہ پڑھنے کو تو آپ نے پڑھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر کیا آپ نے سمجھا کہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے سمجھنا اس میں کہ جب تک اس میں مذکور جو ذات اور جو صفات ہیں ان کو اچھی طرح نہ سمجھا جائے. محمد کیا، یہ رسول کیا، اور پھر اللہ کی ذات کیا، اللہ کا رسول. تو جب تک خدا کی معرفت آپ کو پوری طور پر نہیں ہوگی آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ اس کے رسول کی عظمت کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ بھیجے ہوئے کو بھیجنے والے سے پہچانا جاتا. یہی راز تھا جس نے صدیق اکبر سے کہلایا کہ عرفت محمدًا بربی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے محمد کو اپنے رب سے پہچانا. پہلے رب کی معرفت حاصل کی، پھر دیکھا کہ جب رب اس شان کا ہے تو اس کا بھیجا ہوا کس شان کا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. کہیں کہیں اپنی ناسمجھی کا اعتراف بھی سمجھداری کی بات ہوتی ہے. رسول اور خاص کر کے آپ
آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ کی معرفت جب بات آئے تو واقعی یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ العجز عن الادراک ادراکن، ان کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ان کا ادراک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جس نے کہا ہم نے انہیں پہچان لیا، سمجھ لو نہیں پہچانا، اور جو کہے اب تک نہ پہچان سکے سمجھ لو کچھ پہچانا۔ آپ خیال کریں لفظوں کا حال دیکھیں، خود لفظ پر آپ پہنچ رہے محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ میں اس لیے لفظ پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ نام رکھنے کو تو ہم بھی رکھتے ہیں، کسی کا نام رحمت رکھا، مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہ زحمت ہے۔ کسی کا نام رکھا رحیم، اور پتا چلا بڑا ظالم ہے۔ تو ہمارا نام رکھنا کیا ہم کیا جانے کہ جس کا نام ہم رکھ رہے ہیں اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ مستقبل میں یہ کیا ہونے والا ہے۔ مگر دوستو رب تبارک و تعالیٰ جسے محمد کہے گا اس کا بچپنا بھی محمد، اس کی جوانی بھی محمد، اس کی دنیا بھی محمد، اس کی آخرت بھی محمد، اس کا زمانہ بھی محمد، اس کی امتی بھی محمد۔ منصور ہو جائے وہ محمد، اس لیے کہ اصل عظمت تو اس کی ہے جس کی طرف نسبت ہے۔ دیکھا آپ نے یہ تو خدا نے جسے محمد نام دیا تو، اور عجیب بات ہے صرف محمد ہی آپ کا اس نہیں، ایک مقام محمدیت ہے آپ کا اور ایک مقام احمدیت ہے آپ کا۔ مقام محمدیت میں جب آپ ہوتے ہیں تو مسلسل آپ کی تعریف کی جاتی ہے، اور جب مقام احمدیت میں آپ ہوتے ہیں تو خود آپ مسلسل حمد کرتے ہیں، خود آپ مسلسل تعریف کرتے ہیں۔ ذرا صاحب خیال کریں یہ دونوں مقامات اپنی جگہ پر ہے۔ تو محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، بے شمار تعریف کی جائے، اور بے شمار تعریف کے لیے ضروری ہے کہ بے شمار خوبی ہو۔ اگر خوبی شمار میں آ گئی تو تعریف بے شمار چل ہوگی، اگر خوبی شمار میں آ گئی تو بے شمار تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا بے شمار تعریف اسی کی ہو سکتی ہے جو بے شمار خوبیوں والا ہو۔ کبھی سلسلہ تعریف تو نہ ٹوٹے، مگر کہیں آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ آج بڑی کوششیں ہو رہی ہیں رسول کے ذکر کو بند کرانے کی۔ ہو سکتا ہے کبھی دنیا اس پستی پر پہنچ جائے کہ ذکر رسول کرنا چھوڑ دے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے، نہ کہیں میلاد کی مجلس ہو، نہ معراج کا جلسہ ہو، نہ کہیں اور کوئی ذکر ہو، رسول کا ذکر ہی ختم ہو جائے، پھر تعریف کا سلسلہ تو ٹوٹ جائے گا، تعریف کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر وہ محمد کیسے رہے؟ تو جواب ملے گا نادان، تیری تعریف سے وہ محمد نہیں بنے، تیری تعریف سے وہ محمد نہیں بنے گی، میں نے محمد بنایا اور میری تعریف کا شکر نہیں ہوئے، میری تعریف میں بھی بتاؤں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم سرکار کی تعریف سے محروم کر دیے جاؤ، یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر رسول کی سعادتیں تم سے چھین لی جائیں، یہ سب کچھ ممکن ہے، مگر محمد کی محمدیت میں فرق نہیں آ سکتا۔ ان کی مسلسل تعریف ہوگی، مسلسل تعریف۔ کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، مسلسل درود بھیجتے ہیں اور صلاۃ
کے معنی تعریف و توصیف کرنے کے بھی آتے ہیں. تو آیت کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ اس کے فرشتے مسلسل تعریف و توصیف کرتے ہیں، نبی کی ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. اور آپ درود کا مفہوم لے لیجئے تو درود میں بھی تعریف ہی ہوتی ہے، رحمت کا نزول ہی ہوتا ہے، رحمت کی آمد ہی ہوتی ہے. تو اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ حی و قیوم ہے تو اس کی تعریف بھی حی و قیوم ہے. تمہاری تعریف سے محمد نہیں ہوئے ہیں بلکہ خدا نے محمد بنایا. بے شمار کا اہم ہے تعریف کرے گی. پہلے معرفت ہو تو تعریف کرے، بغیر پہچانے تعریف، بغیر پہچانے نہ پہچاننے والے تو اپنی کمزوری کے احساس کر چکے، کوئی نہ پہچان سکا. اور نبی نے بھی چیلنج کیا تھا، بلکہ چیلنج کیا بلکہ ارشاد ہدایت فرمایا تھا، یا ابا بکر لن یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. ایسا عموم رب کے سوا اس مقام پر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذرا رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ اور پھر اس ارشاد کے مفہوم پر غور کرو کہ رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا. سارے انبیاء رب کے سوا، سارے مرسلین رب کے سوا، سارے ملائکہ رب کے سوا، سارے صحابہ رب کے سوا. تو میری حقیقت کو نہ کسی نبی نے پہچانا، نہ رسول نے پہچانا، نہ حضرت جبرائیل نے پہچانا، نہ حضرت میکائیل نے پہچانا، نہ حضرت اسرافیل نے پہچانا، نہ حضرت آدم نے پہچانا، نہ حضرت نوح نے پہچانا، نہ حضرت خلیل نے پہچانا، نہ حضرت کریم نے پہچانا. اس صدیقیت پر تم نے رمے اسرار نبوی ضرور ہو، منبع علوم مصطفی ضرور ہو، مگر تیری حقیقت کو تم نے بھی نہیں پہچانا. نہ عثمان غنی نے پہچانا، نہ علی مرتضیٰ نے پہچانا، نہ صہیب رومی نے پہچانا، نہ ابو ذر غفاری نے پہچانا، نہ بلال حبشی نے پہچانا، نہ عائشہ صدیقہ نے پہچانا، نہ خدیجہ الکبریٰ نے پہچانا، نہ خلوت والوں نے پہچانا، نہ جنت والوں نے پہچانا، نہ صحبت میں رہنے والوں نے پہچانا، نہ پیچھے اقتدا کرنے والوں نے پہچانا. اس مقام پر میں کہتا ہوں اس دور والوں نے نہیں پہچانا، اس دور والوں نے پہچان لیا. محمد بے شمار تعریف کی. تو سنو، رسول جب محمد ہوتے ہیں، مقام محمدیت پر ہوتے ہیں، بے شمار تعریف جس کی جائے تو رب تبارک و تعالی مقام محمدیت میں ہوتا. ابھی نہیں سمجھے آپ؟ بڑی باریک بات. ایک ہے محمد جس کی مسلسل تعریف کی جائے، اور ایک ہے محمد جو مسلسل تعریف کرے. ایک ہے محمد، میم پر زبر پڑھو تو کچھ اور معنی، زبر پڑھو گے تو محمد، اس پر اگر زیر لگا دو گے تو محمد. تو محمد کے معنی ہوتا ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، اور محمد وہ ہے جو مسلسل تعریف کرے. محمد وہ ہے جو مسلسل تعریف کرے، جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹے نہ. تو سمجھ لو جب میرا رسول محمد ہوتا ہے تو خدا محمد ہوتا ہے، خدا محمد ہوتا ہے. اور جب میرا رسول محمد ہوتا ہے تو خدا محمد ہوتا ہے. کہ ہم کچھ نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھ سکے، جو سمجھ ہی نہیں سکے تو سمجھا کیا کریں گے. اب ہم دوسری منزل کی طرف آپ کو تیزی سے لے جا رہے ہیں تاکہ جس عنوان کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پر آپ کے ذہن کو جلد سے قریب کر سکوں. وہ ہے رسول کی منصب رسالت کیا ہے. اسی منصب کو نہ سمجھنے سے بڑی بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ذات کو کوئی کیا سمجھ سکے گا؟ کم سے کم اس صفت کو تو سمجھ لیتے.
دیکھو یہ رسالت اور بعثت، یہ دو لفظ پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ رسالت کا مدار کیا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے۔ کسی کو اگر رسول بنا دیا گیا تو پھر اسے کیا بنا دیا گیا؟ یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھیں، کوئی اپنی محنت کوشش سے رسول نہیں بن سکتا، یہ وحبی چیز ہے۔ جیسے آپ کا انسان ہونا بھی خود وحبی چیز ہے، کسی عمل کے نتیجے میں آپ انسان نہیں بنے، یا ایسا نہیں پہلے آپ جانور سے محنت کیا تو انسان ہو گئے، یہ وحبی چیز ہے جس کو خدا جو بنا دے۔ تو رسالت کا معاملہ بھی وحبی ہے، مگر اصطلاحی طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اصطلاحی فرق رکھتے ہیں، ایک ہے بعثت اور ایک ہے رسالت۔ بھیج دینا کسی کو، اس کو بعثت کہتے ہیں، اور کچھ دے کے بھیجنا، کچھ دینے کے لیے بھیجنا، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ بہت ہی ہلکے لہجے میں سمجھانے کی کوشش، ایسے ہی بھیج دیا دین کی خدمت کے لیے، سابقہ دین کی تبلیغ کے لیے، تو اس کا نام بعثت ہوا، اور اگر کچھ دے کر بھیجا گیا تو اس کا نام رسالت ہوا۔ اور یہاں پر ایک چیز اور سمجھیں کہ رسالت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک با اختیار رسول اور ایک بے اختیار رسول۔ آپ کہیں گے رسول اور بے اختیار، اور میں سمجھاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے با اختیار رسول اور ایک ہوتا ہے بے اختیار رسول۔ اب ایک مثال کسی ملک کی آپ لے لیجیے کہ کسی بادشاہ نے کسی صوبے کے گورنر کو کوئی پیغام بھیجا، کوئی حکم بھیجا جسے قوم تک پہنچانا، تو اس پیغام کو کوئی لا رہا ہے گورنر کے پاس، اور بعد میں وہی گورنر اس پیغام کو پہنچا رہا ہے قوم کو، تو وہ بھی پیغام لانے والا اور یہ بھی پیغام دینے والا، مگر فرق یہ ہے کہ جو بادشاہ گورنر کے بیچ میں ہے وہ بے اختیار ہے، جو بادشاہ اس کا کام ہے پہنچا دینا، اس سے زیادہ مطلب نہیں، اور پہنچا کر کے اس کا کام ختم ہو گیا۔ مگر یہ جو گورنر ہے وہ بادشاہ کے پیغام کو قوم تک پہنچائے گا، احکام کو نافذ کرے گا، عمل کرنے والے کو جزا دے گا، نہ کرنے والے کو سزا دے گا، یہ بااختیار ہوا۔ یہ بااختیار ہوا، وہ بے اختیار ہوا جو صرف پیغام لا کے پہنچا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں پیغام پہنچانے والا ایک وہ ہے جو خدا کے پیغام کو رسول تک لا رہا، خدا کے پیغام کو رسول تک لا رہا ہے، اور پھر رسول اسے قوم کو دے رہے ہیں، رسول اسے قوم کو دے رہے ہیں، اور صرف دے ہی نہیں رہے ہیں، احکام نافذ کر رہے ہیں۔ اور اس رسول کی اطاعت واجب، اس کی اتباع فرض، اور یہ اچھائی پر یہ انعام بھی دے رہا ہے، اگر غلط کرو تو یہ سزا بھی دینے کا اختیار رکھتا ہے، تو جزا اور سزا کا بھی اختیار یہ رکھتا ہے۔ اور وہ پہلا جو آیا وہ دے کے چلا گیا، پہلا جو آیا وہ دے کے چلا گیا، تو وہ بے اختیار رسول تھا، یہ با اختیار رسول تھا، وہ بے اختیار رسول تھا۔ میں کس حیثیت سے بے اختیار کہتا ہوں؟ کمزور نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو ذو قوت المتین تھے، میں کمزور نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو شدید القوا تھے، حضرت جبریل شدید القوا، ذو قوت المتین، بڑی طاقت والے۔ میں تشریعی نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی تشریعی اختیار نہ تھا، قانون بنانے کا اختیار نہ تھا، کسی کو مخصوص کرنے کا اختیار نہ تھا، کوئی حکم نافذ کرنے کا اختیار نہ تھا۔ میں اس اختیار کی بات کر رہا ہوں
جسے قوم کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ اختیار اس رسول کو حاصل ہے. اسی لیے کلمے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ جبرائیل رسول اللہ، لا الہ الا اللہ جبرائیل رسول اللہ نہیں کہا جاتا، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے کہ کلمہ بے اختیار کا نہیں پڑھا جاتا، بااختیار کا پڑھا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. دیکھو پورا قرآن حضرت جبریل لائے اور امتی تم رسول عربی کے کہلا، امتی تم رسول عربی کے کہلا. قرآن بول رہا ہے امتی کیوں؟ اس لیے کہ امتی بے اختیار رسول کا نہیں ہوا کرتا، بااختیار رسول کا ہوتا ہے. کلمے میں بااختیار رسول کا نام ہوتا ہے. بااختیار رسول کے احکام نافذ ہوتے ہیں. اسی لیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم حضرت جبریل کے امتی. میں اس سلسلے میں حضرت جبریل کی بات آ گئی تو حدیث جبریل کی طرف توجہ لے چلوں گا. ایک حدیث ہے فاروق اعظم جس کے راوی حضرت جبریل آدمی کی صورت میں آئے. حدیث میں الفاظ طلع علینا رجل، ایک مرد طلوع ہوئے، نہایت ہی حسین و جمیل، صاف و شفاف لباس، سیاہ بال، کوئی پہچان نہیں رہا اور چہرے سے یہ بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ یہ باہر سے آئے. کوئی تکان نہیں، کوئی سستی نہیں، وہی شادابی چہرے کی. پتا چلتا تھا کہ یہی کے ہیں مگر پہچان کوئی نہیں رہا. اس سے پتا چلا نہیں ہے یہاں کے. خیر وہ آنے والے آئے اور آ کر کے بیٹھ کے دو زانوں جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل اپنے زانوں پر ہاتھ رکھ کر دو زانوں ہو کر بیٹھے. اور نسائی شریف کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل نے حضور کے زانوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور سرکار کا کمال توجہ چاہنے کے لیے ادباً اس طرح سے بیٹھ گئے اور پھر سوالات شروع کیا سرکار سے. اخبرنی عن الاسلام، حضور یہ تو بتائیے کہ اسلام کیا ہے. حضور نے وضاحت فرما دی. تو انہوں نے کہا صدقت، آپ سچ فرما رہے. اخبرنی عن الایمان، سرکار یہ ایمان کیا ہے اس کی خبر کر دیجئے. حضور نے اس کی وضاحت فرما دی. آپ نے کہا صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں. اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ سرکار نے اس کی وضاحت فرما دی. آپ نے کہا صدقت. آپ صحابہ بڑے حیرت میں کہ سوال بھی کر رہے ہیں تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ ہے کون سا. اس لیے کہ تصدیق سے یہ پتا چلتا ہے جانتے سبق، اور سوال سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں. مگر وہ تصدیق بھی ہے سوال بھی ہے. مختصر یہ ہے کہ جو کچھ نے پوچھنا تھا ان سوالات کی وضاحت میں ہمیں آپ کو وقت نہیں دے جانا. فی الحال پوچھ کر چلے. جب چلے گئے آپ حضور کہتے ہیں سمجھے یہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس شکل و صورت میں حضرت جبریل آئے، مگر رسول پہچان رہے کہ یہ جبرائیل آئے. اور وہ صحابہ کرام میں کوئی نہیں پہچان رہا. روایت تو بعد میں ہوئی نا، یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ حضرت جبرائیل ہے، مگر یہ نہیں کہا طلع علینا جبرائیل. روایت میں رجل کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ وہ مرد کے لباس میں آئے تھے، اور جب کوئی رجل کے لباس میں آئے گا تو اسے رجل ہی کہا جائے گا، اسے مرد ہی کہا جائے گا جب وہ مرد کے لباس میں آئے. مجھے بتاؤ اگر 1000 برس تک حضرت جبریل اسی لباس میں ہوتے، چلتے پھرتے بولتے، اس لیے کہ جو جس لباس میں ہوتا ہے اس کی خاصیتوں کو وہ قبول کرتا ہے.
اس کی خاصیت، اس کی عادات کا وہ پابند ہوتا۔ میں ایک اور مثال دے دوں، شیطان بھی کبھی کبھی انسانوں کے لباس میں آیا۔ ایک بار سے جنید بغدادی کے پاس بھی آیا تھا، ان کو خواہش ہو گئی تھی کہ میں ذات شیطان سے ملنا چاہتا۔ آپ لوگ کبھی خواہش نہ کیجیے گا، اب تو خواہش کی ضرورت ہی نہیں، شیطان خود ہی آ جاتا۔ وہ آدمی کی صورت میں آیا، اور وہ دار الندوہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ وہاں شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا۔ جب سارے کفار بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے تو ایک بوڑھے نے کھٹکھٹایا لاٹھی دیکھے ہوئے۔ جب پوچھا گیا کہ تو کون، تو کہا میں ہوں شیخ نجدی۔ یہ لقب اس نے پسند کیا۔ اب وہ کوئی چیز کوئی پسند کر تو آپ کیا کر لیں گے؟ بہر اس نے یہ پسند کیا، دروازہ کھلا، وہ بوڑھا اندر پہنچا۔ تو دیکھو بوڑھے کی شکل میں جب وہ چلا تو لاٹھی دیکھ کے چلا۔ کبھی شیطان کسی کی کنڈی کھلوا کے نہیں آتا، نہ کسی کے گھر میں وہ نوک کرتا، نوک بھی نہیں کرتا کہ آواز لگائے۔ کیا کسی کا دروازہ کھلوا کے شیطان آتا کہ دروازہ بند کر دو تو شیطان کا آنا بند نہیں آتا ہے؟ مگر اگر بوڑھا بنے گا تو دروازہ کھلوانا پڑے گا، لاٹھی دیکھنا پڑے گا، کچھ اس کی خاصیتیں اپنانی پڑیں گی۔ مجھے بتاؤ کہ اگر شیطان اسی شکل میں 1000 برس تک رہتا تو کیا اس کی آتشی حقیقت بدل جاتی؟ بتاؤ، حضرت جبریل 1 کروڑ برس تک آدمی کی شکل میں رہے، 1 کروڑ برس تک آدمی کی شکل میں رہے، چلے پینے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، تو کیا ان کی ملکوتی حقیقت بدل جائے گی؟ یہ تو آدمی کا لفظ ہے، بشرن سویہ کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں حضرت جبریل کے لیے۔ بشرن سویہ، بشر کی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئی تو یہ الفاظ آئے کہ ایک بہترین اچھے بشر کے روپ میں وہ آئے تو بشر ہی انہیں کہا گیا۔ تو جو بشر کی شکل میں رہے گا اسے بشر کہا جائے گا، جو آدمی کی شکل میں رہے گا اسے آدمی کہا جائے گا۔ مگر اس کہنے کے باوجود اگر وہ 1 کروڑ برس تک بشر کی صورت میں رہتے تو ان کی حقیقت بشری حقیقت نہیں ہو سکتی تھی، ان کی حقیقت خاکی نہیں ہو سکتی تھی، وہ نوری ہی رہتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، صرف صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ ابلیس کسی بھی صورت میں آئے مگر وہ آتشی رہے گا، حضرت جبریل کسی بھی شکل میں آئے مگر وہ نوری رہیں گے۔ تو لوگوں، اگر میرا محبوب صرف 63 برس بشر کی شکل میں نظر آئے تو اس کی نوری حقیقت کیسے بدل گئی؟ اس کی نوری حقیقت کیسے بدل گئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، محقق اعظم ہند، جانشین محقق اعظم ہند۔ اب اس کے بعد میں اور آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے حقوق و شبہات اس طرح دفع ہوتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ لہٰذا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے ہے۔ تو ان کا کون سا دین ہے؟ یہ صحابہ کس دین کے بانی تھے؟ کون سا دین ان کا ہے جس کو ان کا دین کہا جاتا؟ ارے یہ کہا جاتا کہ اللہ کا دین سکھانے آیا۔ یہ بھی اگر کہا جاتا رسول کا دین سکھانے آیا، جو بھی بات سمجھ میں آتی۔ ان کا دین کون ہے؟ اور اس کے بعد اور بھی حیرت ہوگی آپ کو جب قبر میں سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کا دین کون ہے، رسول کا دین کون ہے، پوچھا تیرا دین کون ہے؟ آپ اس کا جواب
जाते हैं दीन या इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो क्या आप इस्लाम के बानी हैं? क्या इस्लाम के लाने वाले हैं? कैसे आपने कहा मेरा दीन इस्लाम? क्या समझे? दीन की निस्बत उसकी तरफ भी की जाती है जिसने दिया, और दीन की निस्बत उसकी तरफ भी की जाती है जो लाया, और दीन की निस्बत उसकी तरफ भी जिन्होंने माना। तो इस्लाम खुदा का दीन है, वो देने वाला। इस्लाम रसूल का दीन है, ये लाने वाले। इस्लाम हमारा दीन है, हम मानने वाले। तो दीन इस्लाम को हम अपना दीन कह सकते हैं? दीन इस्लाम को हम अपना दीन अगर कहें तो कोई एतराज की बात तो नहीं? अरे खबर में तो कहेंगे ये दीन इस्लाम, तो अपना दीन इस्लाम को हम कह सकते हैं। और फिर हम इस तरह की वसीयत कर सकते हैं कि मेरे दीन पर मजबूती से कायम रहना, मेरे दीन पर मजबूती से कायम रहना। तो मेरे दीन से मुराद इस्लाम, इस्लाम को हम अपना दीन कह सकते हैं। कहा गया है, रसूल ने भी इस्लाम को हमारा दीन करार दिया है मानने के एतबार से। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब इमाम अहमद रजा ने अपनी वसीयत में ये कहा कि मेरे दीन को मजबूती से थामे रहना, तो कुछ बेवकूफों ने ये समझा कि उन्होंने कोई नया दीन दिया, नया दीन दिया है। तो जब कब्र में तुम अपने दीन की बात करोगे तो क्या कोई नया इस्लाम होगा? बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है बेइख्तियार रसूल और एक बाख्तियार। बाख्तियार रसूल का तो मामला ये है कि उसकी किसी बात का आप इनकार नहीं कर सकते। उसके इख्तियारात ये तज़किया करता है, दिल को साफ करता है, जो कोई ना कर सके वो ये बात याद करता है। एक बात मैं बताऊं, किसी भी डॉक्टर के पास अगर दिल की बीमारी आप लेके जाए, ये डॉक्टर साहब मेरे दिल का इलाज कर दीजिए, तो आप क्या कहा? इसके अंदर हसद है, कपट है, बुग़्ज़ है, निफाक है, ऐसी बातें हैं। है कोई डॉक्टर इलाज करने वाला? इलाज करने वाला डॉक्टर कोई है? वो यही कहेगा कि जिसके मर्ज को मैं समझता ही नहीं और जिसको मैं देखता ही नहीं, उसके इलाज का सवाल ही क्या? मर्ज को आप इलाज वही करेगा जो मर्ज को देख रहा हो, जो मर्ज को समझ रहा हो। तो अब इसके लिए ऐसे हकीम को तलाश करो जो चेहरा देख के निफाक समझ ले, नजर डाले कुफ्र समझ ले, चेहरे पे नजर डाले कीना कपट समझ ले। और ये निगाह मुस्तफा, निगाह मुस्तफा है, इसीलिए उनको इलाज करने में कोई जहमत नहीं होती। दो जुमला इरशाद फरमाते ही इलाज हो जाता, एक लफ्ज कहते इलाज हो जाता है। तुमने उस मरीज का हाल नहीं सुना जो बुरा इरादा लेके चला था, बुरे ख्यालात लेके चला था, नंगी तलवार लेकर चला था। ऐसा मरीज था कि दिल में मर्द ही भरा हुआ था, मगर दुनिया ने ये देखा कि उम्र सुए नबी गए, नजर सुए उम्र गई, बड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई, बड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। तो वो हकीम और भी है जो चेहरे पे नजर आए तो दिल की धड़कनों को शुमार कर ले, दिल के अमराज को समझ ले। वही है जो दिल को साफ कर सकता। वरना बर्तन साफ करने का साबुन, घर साफ करने की चीजें, कपड़ा साफ करने का पाउडर, मकान साफ करने की तमाम चीजें, दिल साफ करने के लिए किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। जिस्म साफ कर लो, कपड़ा साफ कर लो, इसलिए कि जिस चीज की गंदगी लोगों ने समझा उसकी सफाई का तरीका निकाला, और जिसको समझ ही ना सके उसका तरीका कैसे? तो दिल इस तरह से साफ नहीं होगा। वही सब की ही ये रसूल है जो दिल साफ करता
ایک بات بتاؤ، یہ کپڑا صاف کرنے والے پانی سے صاف کرتے ہیں نا، پانی سے صاف کرو، تو ایک کام کرو، کل پانی جمع کرو، اس میں کپڑے ڈال دو اور شام تک انتظار کرو، دیکھیں کیسے صاف ہوتا۔ صاف کرنا ہے پانی سے، دن بھر کپڑا کھڑا رہا، پانی سے صاف نہیں، یا کہتے صابن سے بھی صاف ہوتا ہے، تو صابن بھی ڈال دو، صابن اور پانی ڈال کے چھوڑ دو، صاف ہو جائے گا۔ کسی چیز کی اور ضرورت ہے صفائی کے لیے کہ پانی بھی ہو، صابن بھی ہو، کسی کا ہاتھ بھی ہو، ملنے والا ہاتھ، نچوڑنے والا ہاتھ، اگر یہ ہاتھ نہیں ہے تو وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، دل کتاب و سنت سے صاف کیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دست مصطفیٰ بھی ہو، دست مصطفیٰ بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم ہند۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول ایسے بااختیار کہ ان کے کسی حکم کی سرتابی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، دو انسانوں میں مقدمہ چل گیا، اس میں ایک یہودی تھا اور ایک منافق۔ اب یہ رس ختم ہو گیا، اب تو جو مسلمان نہیں وہ کافر اور جو کافر نہیں وہ مسلمان، سیدھی بات۔ مگر پہلے دور میں ایک بیچ کا بھی تھا جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، بیچ میں تھا، سب سے زیادہ پکا گھر کی اصل والا۔ تو ایک کھلا ہوا کافر ہوتا تھا، ایک چھپا ہوا کافر، اور چھپے ہوئے کافر کو منافق کہتے۔ اسلام کی آڑ لے کر کے وہ کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ تو ایک تھا یہودی کھلا ہوا کافر اور ایک تھا منافق چھپا ہوا کافر، اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ باری کس کی ہے، پانی کون پانی چلائے۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤ، سنتے ہی رہتے ہیں۔ باری تھی یہودی کی، مگر منافق جو ہے اپنے ظاہری اسلام سے فائدہ چاہتا تھا، وہ لڑ پڑا اور بارگاہ رسالت میں مقدمہ لے گیا۔ سرکار رسالت میں جب مقدمہ یہ گیا تو سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ وہ منافق پہلے اپنا تعارف بھی کرا تھا کہ حضور میں مسلمان میں یہودی ہے۔ اگر مقدمے سے اس سے کیا سوال کہ تو کون ہے، تو کون، یہ تو معاملہ کیا ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، مگر وہ اپنے اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، اس لیے اپنا تعارف بھی کرا دیا۔ کل سرکار نے فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ منافق کو پسند نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم عمر سے فیصلہ کرائیں گے۔ سوچا کہ وہ ذرا بہت ہی اشد علی الکفار کی شان رکھتے ہیں، یہودی کا نام سنتے ہی گرم ہو جائیں گے۔ وہ کیا یہودی وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اس نے کہہ دیا جا کر فاروق اعظم کہ آپ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا۔ تو سر انہوں نے اس تصدیق بھی کر لی، اسے پوچھا کیا ایسا ہوا، اس نے تصدیق کیا، کہا ٹھہر، اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس کی گردن اڑا دی، بات ختم ہو گئی۔ نبی کے فیصلے کو نہ ماننا کتنی بڑی گستاخی ہے، اور گردن اڑا کر کے فاروق اعظم نے ایک سبق دیکھا کہ گستاخ کے لیے اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے تو اس کی گردن کوئی مومن اڑا سکتا ہے، حاکم سے اجازت کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام محقق اعظم ہند، جانشین محقق اعظم ہند۔ لہذا اس کو بھی آپ وقت کی گمراہی سمجھیے گا
کہ جو رسول کے گستاخ کی سزا کے لیے بھی اسلامی حکومت چاہتا، کیا بات، اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، گستاخ جہاں بھی پایا جائے گا قتل کر دینا اسے جہاد، جس نے نبی کی صراحتاً گستاخی کی۔ اب اس کے بعد جب یہ خبر رسول کی بارگاہ کو، یہاں پر بھی اس نے یہی بات کہی تھی کہ میں مسلمان ہوں، یہودی۔ مجھے تو ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ ہائی کورٹ میں ہارتے ہیں تو سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، اور یہ منافق بے وقوف سپریم کورٹ میں ہارتا اور ہائی کورٹ میں اپیل کرتا، الٹ گیا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے جب بات رسول کے بارگاہ میں جب پہنچے تو حضور سن کر کے جو لفظ استعمال ارشاد فرماتے ہیں وہ ما كنت اظن ان عمر يفتري على قتل مؤمن، یہ میں گمان ہی نہیں کر سکتا کہ عمر مومن کا قتل کر سکتا، مومن کے قتل پر جسارت کر مظاہرہ کرے، یہ عمر کرے، یہ میں گمان ہی نہیں کر سکتا۔ اور واقعی جب بارگاہ رسالت میں فاروق اعظم حاضر ہوئے اور پوچھا گیا، الزام یہی تھا کہ مسلمان تمہارا، اور عمر نے مسلمان تمہارا، تو کیا کہا فاروق اعظم نے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے حضور، آپ کے رب کی قسم، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، آپ کو اپنا حاکم بنا نہ لے، اور آپ کے فیصلے سے دل کے اندر کھٹک بھی نہ ہو، اور تمام حقوں سے تسلیم کرے۔ اس ارشاد کا حاصل یہ تھا کہ اے رسول، میں نے نماز پڑھنے والے کو تو مارا ہے مگر مومن کو نہیں مارا ہے، میں نے آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو تو مارا ہے مگر مومن کو نہیں مارا ہے، میں نے شہادت کلمہ دینے والے کو مارا ہے مگر مومن کو نہیں مارا ہے۔ شہادت و کلمہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، آپ کو حاکم ماننے سے مسلمان ہوتا ہے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں، دیکھا ایسا بات کیا، فیصلہ کر دیا تو ماننا ہے۔ ذرا سا دیکھو، معزز گھرانے کی خاتون، قریش کا گھرانہ، معزز گھرانہ، حضرت زینب معزز گھرانے کی خاتون، اور سرکار نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ کا پیغام دے دیا۔ دوستو، اسلام ہر ایک کو اختیار دیتا ہے کہ جس پیغام کو چاہے پسند کرے، جس کو چاہے نہ پسند کرے، مگر یہ ہمارا تمہارا معاملہ ہے۔ اگر رسول دے دے تو اب آپ کو پسند نہیں کرنا، اب تو آپ کو پسند نہیں کرنا ہے، مگر بہرحال کچھ شرافت خاندانی کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ عذر کیا تو آیت کریمہ اوپر آئی، یہ شرط نہیں ہے، کیا سمجھے؟ قرآن کی آیت آپ کے سامنے، اور بالکل اسی کے خلاف رسول آپ کو حکم دے، رسول آپ کو اس کے خلاف حکم دے جو قرآن کے اندر ہے، اور آپ نے کانوں سے سنیں، تو قرآن کی بات آپ اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے رسول کی بات کو ماننا آپ پر فرض ہوگا، اور کہا جائے گا کہ رسول کا یہ کلام قرآن کا ناسخ ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ راویوں کی جو کثرت ہو جاتی ہے تو کسی کلام کا رسول کا کلام ہونا، اس کو وہ زور نہیں ملتا، اس لیے کچھ احکامات میں فرق آ جاتا، مگر جو رسول سے براہ راست
बात सुने, वो रसूल की बात मानेगा। और बात भी ऐसी है कि एक ही जुबान से कलाम निकला, एक ही जुबान से, और सरकार ने कहा ये खुदा का कलाम है, हमने मान लिया। ये कहा ये मेरी बात है, मान लिया। एक ही जुबान से निकल रहा है, जो सरकार कह रहे हम मान रहे हैं। तो सरकार जो कहे आपको मानना है, चाहे आपकी अक्ल में वो बात आवे चाहे ना आवे। ये जरूरी नहीं है कि वही मानो जो आपकी अक्ल में आए, और जो आपकी अक्ल में ना आए ना मानो। सारी दुनिया ने कहा कि ये जिसका सर कटा हुआ है, हाथ अलग है, पैर अलग है, ये मुर्दा है। सारा फन बोल रहा है कि ये मुर्दा, सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं ये मुर्दा है, मगर नबी कहते ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह ये जिंदा है, जिंदा। तो रसूल ने इसको कहा जिंदा, हमने भी जिंदा मान लिया। आप में बात नहीं आ रही, रसूल के कहने से हमने इसे जिंदा मान लिया। और उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ जिंदा धरती पे चल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं। और रसूल का अरे ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं बहुता महबूब, तुम इन मुर्दों को नहीं सुना सकते, नहीं बनवा सकते। तो ये चलने वाले मुर्दे हैं, जिसको हम जिंदा समझ रहे थे, सरकार ने कहा ये मुर्दा है। जिसको हम सुनता समझ रहे थे, सरकार ने कहा ये बहरे हैं। जिसको हम बोलता समझ रहे थे, सरकार ने कहा ये गूंगे हैं। जिसको हमने देखता समझा, वो सरकार ने कहा ये अंधे हैं। तो हम तो समझ रहे हैं कि वो आंख वाला, मगर सरकार ने कह दिया, अब हम भी कहेंगे ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये मुर्दा है। धरती पर चलते फिरते मुर्दा, धरती पर चलते फिरते मुर्दा है। इसीलिए हमने देखा कि जिंदा जिंदों के पास भेजता, चाहे जिंदा लंदन हो चाहे अमेरिका, इधर उधर, इधर जिंदा भेजता है, उधर उधर, मगर यहाँ के मुर्दे न वहाँ के मुर्दों को कुछ भेजते, न वहाँ के मुर्दे यहाँ के मुर्दों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जिंदा, हमारे जाने वाले भी जिंदा। तो हम यहाँ से भेज रहे हैं ये सारे सवार पत्तों का, वहाँ से फैजान का दरिया आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा, मगर जो यही मुर्दा और गए जो वो भी मुर्दा, न इधर से कुछ जा रहा है न उधर से कुछ आ रहा। तो कोशिश मत करना कि ये भी कुछ भेजे। आप क्या करते? तो सरकार ने जो कह दिया हमने मान लिया, जो हुक्म दे दिया हमने तस्लीम कर लिया। जो भी कह दिया कोई एतराज नहीं, कोई हुज्जत नहीं, कोई हीरा नहीं, सरकार फरमाते गए। और अगर आपने ये कहा कि नहीं जो बात हमारी अक्ल में आएगी वो मानेंगे, तो तुमने अभी रसूल को नहीं माना, अक्ल को माना। रसूल के मान की बात तो यही है कि जो अक्ल में आए वो भी मान लो, जो ना आए वो भी मान लो। ये है नबी का अख्तियार। वैसे अख्तियार के सिलसिले में अगर बात बढ़ना है तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, मैं सिर्फ इशारा करके गुजरना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे नबी की जरूरत, जो समझ लो दोस्तों, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना। तो जीना ही लगा के चढ़ते हैं ना, जीना लगा के चढ़ते हैं, और जीने का एक हिस्सा यहाँ लगता है, एक हिस्सा ऊपर लगता है, मगर जीने को कोई छत नहीं कहता और न जीने को कोई जमीन कहता, बल्कि जीने का काम क्या है, जमीन वाले को सलामती से ले जाए और छत वाले को सलामती से ले जाए, ये जीने का काम। तो बीच वाले को बीच में रखना, न इधर से मिलाना न उधर से, जो जीना है उसे जीने ही रखना। तो मिल नहीं सकता, उसकी वजह क्या है कि वो काहिर हम मकबूल, वो कादिर हम मकदूर, वो रब हम मरबूब, वो राज़िक हम मरज़ूक, वो खालिक हम मखलूक, वो इंतहाई बुलंदी पर हम इंतहाई पस्ती पर, वो कादिर मुतलक हम कम ज़र, वो देने की कुदरत रखता है, हम लेने की सलाहियत नहीं रखते। तो जरूरत है कि अंदर सलाहियत हो। समंदर टनों लाखों टन पानी तुम्हें दे सकता है,
مگر ایک کوزہ لے کے جاؤ گے تو کتنا لاؤ گے؟ تو قصور سمندر کا نہیں ہے، یہ تیرے ظرف کی بات ہے، تیرے ظرف کی بات ہے۔ تو قدرت تو ہے ہی ہے اس کے اندر، مگر ہمارے اندر اس قدرت کا فیض لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اتنی دوری ہو، اتنا بودھ ہو، تو ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ ایک درمیانی کوئی واسطہ ہو جس کا تعلق ادھر سے بھی ہو، ادھر سے بھی ہو، ایک ہاتھ ادھر سے لگا ہو، ایک ہاتھ ادھر سے لگا ہو، جس کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم ہو، ید اللہ فوق ایدیہم کا جو سند لیے ہوئے ہو، ذرا ساتھ خیال کرتے چلے جائیں، یہ ضرورت ہے۔ اور میں دنیاوی مثال دے دوں کہ اگر ایک ضد کا فائدہ دوسرے ضد کو پہنچانا ہو تو ایک بیچ والے کی ضرورت پڑتی۔ آگ کی گرمی پانی کو دینا ہے، کیسے دیا جائے؟ پانی آگ کو ڈال دیں، ارے جو غالب ہوگا مغلوب کو فنا کر دے گا۔ آگ کو پانی میں ڈال دیں؟ نہیں، ایسے کو تلاش کرو جو نہ آگ کا دشمن ہو نہ پانی، جس کا تعلق دونوں سے ہے، ایسے کو تلاش کرو۔ تو آپ نے کہا ہانڈی، تو ہانڈی کے نیچے آگ جلایا، ہانڈی کے اندر پانی رکھا، اب ہانڈی نے کیا کیا؟ آگ کی گرمی کو خود لیا، نہ اسے آگ سے دشمنی ہے نہ اسے پانی سے عداوت ہے، آگ کی گرمی کو لیا اور پانی کو اپنی گرمی دیا، پانی کو اپنی گرمی دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ آگ نے پانی کو گرم کیا؟ نہیں، آگ نے تو ہانڈی کو گرم کیا، آگ نے تو ہانڈی کو گرم کیا، ہانڈی نے پانی کو گرم کیا، ہانڈی نے پانی کو گرم کیا۔ اب اگر آگ یہ کہے یہ گرمی ہانڈی کی ہے تو غلط کیا ہے؟ یہ گرمی ہانڈی کی ہے تو غلط کیا ہے؟ وہ ہانڈی وہ جانے کہ اس کو گرمی کہاں سے ملی، یہ تو وہ جانے، مگر ہم کو تو اسی نے دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے سب مصطفیٰ نے دیا ہے، ان کو کس نے دیا یہ وہ جانے۔ ایک بات بتاؤ، ایک کنواں ہے اس میں پانی بھی ہے کیچڑ بھی ہے، اب ایسا پانی نکالو کہ کیچڑ نہ آئے پانی آئے، تو جانتے کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈول میں رسی باندھتے اور بڑے حساب سے ڈالتے، ایسا نہیں کہ ڈول کو سب پھینک دیا تو نہ پانی ملے گا نہ ڈول ملے گی، وہ بھی پھینکی۔ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈول میں رسی باندھا، موٹی رسی ٹوٹنے نہ پائے، اور اچھا ایک بات عجیب ہے کہ موٹی رسی کی گرفت صحیح نہیں ہوتی، تو اس کو پتلی پتلی رسی سے مضبوط کر دیتے ہیں تاکہ ڈول نکلنے نہ پائے، ڈول نکلنے نہ پائے، اور اس کے بعد بڑے احتیاط سے ہم ڈالتے ہیں اور اس پاؤ وہیں تک لے جائیں گے کہ پانی سے نیچے نہ جائے، پانی لے کے چلی جائے، صاف و شفاف پانی۔ تو یہ دنیا ایک کنواں ہے جس میں صاف و شفاف پانی بھی ہے اور غلاظتوں کی کیچڑ بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر جب صاف و شفاف کیسے چیز نکالی جائے تو اپنے ڈول کے اندر ایک موٹی رسی باندھنے کی ضرورت ہے، اور اس موٹی رسی کو پتلی رسیوں سے مضبوط کر لو۔ اسی موٹی رسی کا نام حبل اللہ المتین ہے، اسی موٹی رسی کا نام رسالت ہے، اور جن چھوٹی پتلی رسیوں سے ہم جکڑ رہے ہیں اسی کا نام ولایت ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ ایسا غوث نے ایسا جکڑ دیا کہ رسول کا دامن چھوٹتا ہی ہے۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چاہیے چھت سے سینہ چھوڑ کر۔ ایک عجیب بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ سنتے ہیں کان کے ذریعہ، دیکھتے ہیں آنکھ کے ذریعہ، بولتے ہیں زبان کے ذریعہ، چلتے ہیں پیروں کے ذریعہ،
کام کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعہ، زندگی بچاتے ہیں غذا اور دوا کے ذریعہ، سارا کام ذریعہ، اور اس کائنات میں آتے ہیں والدین کے ذریعہ، اور جب وہاں جانا تو ڈرائیو ہے۔ ارے کبھی ڈائریکٹ آ کے دکھا دے، تم نے سمجھو کہ ڈائریکٹ آ گئے، ڈائریکٹ آیا نہیں مگر ڈائریکٹ جائے گا۔ اور نبی کے ذریعے سے تو فرصت ہی نہیں، اور بات بھی ہے دوستو، اوپر جانے والا بغیر ذریعہ سفر کر ہی نہیں سکتا، بغیر ذریعہ تم چھت پہ جا ہی نہیں سکتے، چاہے سیڑھی رکھاؤ، ہیلی کاپٹر سے جاؤ، کسی کے کاندھے سے جاؤ، ہاتھ لگا کے جاؤ، رسی پھینک کے جاؤ، بغیر ذریعہ اوپر نہیں جا سکتے، اور اوپر سے اگر نیچے آنا ہو، اوپر سے نیچے، چھت پر سے نیچے پھاٹ پڑو، کوئی ذریعے لوگوں میں، اور اتنا تیزی آؤ گے کہ دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ پیر سے آ رہا کہ سر سے آ رہا۔ تو اوپر سے جو نیچے جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں، جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ ہلتا ہے، اس سے ان کو تو سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں، اور نیچے سے اوپر جانے والا کہاں تک پہنچتا ہے؟ اعلیٰ علی، اور اوپر سے نیچے والا کہاں پہنچتا ہے؟ اچھا ایک بات اور ہے کہ جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں انہیں کی راہ میں رکاوٹ، اس لیے کہ سلامتی کے ساتھ جا رہے ہیں، کہیں بھی گئے تو لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں، خواجہ کہاں جانے کی کیا ضرورت، محبوب الہی کہاں جانے کی کیا ضرورت، بابا کے پاس جانے کی کیا ضرورت، شاعر پیار کے جگہ جگہ ان کو رکاوٹ ہوتی، مگر جو اوپر سے نیچے آتے وہاں کوئی نہیں جاتا، کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو، اسے پوچھنے کوئی نہیں جاتا کہاں جا رہے ہو، ان کا کوئی دانا بھی نہیں پکڑتا، اصل میں شیطان سمجھتا جہاں مجھے بھیجنا وہیں جا رہا جا رہے، رکاوٹ اس کے لیے نہیں، تو مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چلیے چھت پہ زینا چھوڑ کر۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، عقیدہ رسالت کے لیے 3 باتوں کا عقیدہ ضرور ہونا چاہیے، اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں تو آپ کا عقیدہ رسالت نامکمل۔ عقیدہ رسالت اسی وقت پختہ ہوگا جب ان 3 باتوں پر پہلے عقیدہ بن جائے۔ پہلی بات کیا؟ کہ ہم خدا سے براہ راست لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اگر ہم براہ راست لینے کی صلاحیت رکھیں تو کسی رسول کی ضرورت کیا، ہم ہی نہ لے لیں۔ تو پہلا یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ ہم خدا سے براہ راست لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تب ہمیں ضرورت تو واسطے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی براہ راست لینے کی صلاحیت رکھتا، اس لیے کہ اگر نبی بھی براہ راست نہ لے سکے تو اسے بھی کسی نبی کی ضرورت۔ تو دوسرا عقیدہ یہ ضروری ہوا کہ نبی براہ راست لے سکتا ہے اور براہ راست دے سکتا، اور تیسرا عقیدہ کیا ضروری ہے کہ نبی جس سے لے رہا ہے اسے بھی پہچانتا ہے اور جسے دینا ہے اسے بھی پہچانتا ہے، ورنہ چیز کسی کو دینا ہو دے دیا کسی اور کو، معاملہ دوسری طرف ہو جائے گا۔ تو جس سے لے رہا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جسے دے رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، تو لیتا کس سے ہے؟ خدا سے، اور دیتا کسے؟ رحمت للعالمین، العالمین کو دے رہا ہے، تو جب العالمین کو دے رہا ہے تو عالم کے ذرے ذرے کا وہ عالم، تاکہ جو چیز جہاں دینی ہو اسے وہیں دیا جائے۔ یہ 3 عقیدہ اگر نہیں ہے تو نبوت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ ناقص اور نامکمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ 3 باتوں کا عقیدہ نہ بنا لیا جائے۔
اور ایک خصوصیت کی بات میں بتاؤں، دیکھو جہاں تک پیدا کرنے کی بات ہے، خدا نے سبھی کو پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَخَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے اعمال کو بھی. وَخَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے پہلے کو بھی پیدا کیا. تو ہم کو جب بھیجا تو اس کے لیے تخلیق کا لفظ استعمال فرمایا، مگر مرسلین کو جب بھیجا رسولوں کو تو تخلیق کے ساتھ ساتھ وہاں دو لفظ اور بھی ہیں. هو الذي بعث في الأميين، بعثت کا لفظ. هو الذي أرسل رسوله، رسالت کا لفظ. تو ہمیں بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کہ یہ مخلوق ہے، اور انہیں بھیجا تو یہی نہیں کہا کہ یہ مخلوق تو وہ ہے ہی ہے، مگر مبعوث ہیں، رسول ہیں. دو باتیں اور کہی نا. تو ان کے لیے کیوں بات کیا ہے کہ ہم صرف مخلوق اور وہ مبعوث بھی، وہ رسول بھی. بات یہ ہے کہ ہم جو آئے ہوئے ہیں اپنے کام پر اپنی ذمہ داری لے کر، اور وہ آیا ہے خدائی کام کے لیے خدا کی ذمہ داری لے کر. خدا کے ذمہ کرم میں اس کا کام ہوتا ہے. ذرا سا آپ دیکھیں تو ہم جب آئے ہوئے ہیں تو اپنا کام خود سے کریں گے، اور نہیں کر پائے تو ختم. اب وہ آیا ہے، اگر کوئی کسی کو سفیر بنا کے بھیجے، کوئی خود سے آ جائے، اب تو لوگ خود ہی سفیر بن کے چلے جاتے ہیں. تم کی کون ذمہ داری لے گا؟ مگر کوئی کسی کا سفیر ہوتا تو جملہ اخراجات وہ دیتا ہے جس نے سفیر بنایا. تو کوئی اپنے کام بکارے خیز آ رہا ہے، اور کوئی خداوندی کام کے لیے آ رہا ہے. تو جو خداوندی کام کے لیے آ رہا ہے وہ ہے مبعوث، اور جو صرف اپنے کام کے لیے آیا ہے وہ ہے مخلوق، صرف مخلوق. اور وہ مبعوث بھی ہے. ایک فرق تو آپ یہ دیکھتے ہیں. دوسرا فرق یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو آئے ہیں وہ بننے کے لیے آئے ہیں. مومن بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، عاجل بنے، عالم بنے، فاضل بنے. اور نبی بننے نہیں آیا ہے، بنانے آیا ہے. مومن بنا ہے، متقی بنا ہے، پرہیزگار بنا ہے، عادل بنا ہے، عامل بنا ہے، باحیا بنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند، جانشین محدث اعظم ہند. تو وہ بنانے آتا ہے. وہ یہاں آ کے مومن نہیں بنتا، یہاں آ کے متقی نہیں بنتا، یہاں آ کے عادل نہیں بنتا، وہ بن کے آتا ہے. ذرا صاحب دیکھیں، وہ تو بنانے آیا، اسی لیے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. ورنہ استاد تو کہیں گے کہ میرے ہی شاگرد ہیں، میں نے سب کچھ سکھایا. ذرا سا دیکھو، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اور وقت سے بڑے بڑے عقلاء کو درس دیتا، بڑے بڑے حکیموں کو راستہ دکھاتا. تو وہ بننے نہیں آتا، بنانے آتا. تیسرا فرق کیا ہے کہ ہم آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں. یہاں آ کے جو کچھ کو بن جاتا، یہاں آ کے بنتے ہیں. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی بن جاتے ہیں. یہودی کی یہاں پیدا ہوئے، یہودی ہو گئے. مجوسی کی یہاں پیدا ہوئے، مجوسی ہو گئے. جیسا ماحول میں رہا، ماحول ہمیں بگاڑ دیتا ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہم ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. مگر نبی کافروں کے ماحول میں آتا ہے، کافر نہیں ہوتا. مشرکوں کے ماحول میں آتا ہے، مشرک نہیں ہوتا. بت پرستوں کے ماحول میں آتا ہے، بت پرست نہیں ہوتا. شرابیوں کے ماحول میں آتا ہے، شرابی نہیں ہوتا. جواریوں کے ماحول میں آتا ہے، جواری نہیں ہوتا. وہ ماحول کے مطابق نہیں ہوتا، ماحول کو اپنے مطابق بناتا ہے.
نبی کا ماحول کے مطابق بدلتا نہیں ہے بلکہ وہ ماحول کو بدل دیتا ہے. نبی ماحول کے مطابق بننے نہیں آتا, ماحول کو اپنے مطابق بنانے آتا. آپ خیال کرتے چلے جائیں. وہ قصہ تو بہت آپ نے سنا ہوگا کہ حضور جب ایک راستے سے جاتے تھے تو ایک عورت اوپر سے کوڑا ڈالتی, اس کو بھی عجیب شوق تھا. دن بھر محنت کر کے جمع کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ نبی گزرے تو کوڑا ڈالے. دیکھا آپ نے, اگر ایسا وقت آپ کے لیے کبھی آئے, اس راستے سے کبھی چلیں گے اور اگر اس راستے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو آپ دور ہی سے دیکھتے آئیں گے کہ وہ ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چلیں گے, جو اس خاص پوائنٹ پر آئیں گے, جو خاص مقام پر آئیں گے, تو ایسا بھاگیں گے کہ کوڑے سے پہلے ہی آپ باہر ہو جائیں. مگر نبی نہ رفتار بدلتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں. حضرت عیسیٰ بچپنے کے عالم میں کہہ رہے ہیں اتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا. علماء سے پوچھئے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا, مجھے کتاب دے دی گئی, مجھے نبی بنا دیا گیا. اب پتہ یہ چلا کہ کتاب کے معنی مل چکے ہیں, الفاظ اپنے وقت پر آئے گے. نبوت کا منصب مل چکا ہے, دعوت کا معاملہ اپنے وقت پر ہوگا. دیکھا آپ نے, تو نبی آتا ہے بن کر کے آتا ہے. اسی لیے نبی کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو, کہیں کوئی ایسی بات نہ ملے گی جس پر کفار اعتراض کر دیتے. دیکھیے اتنی لڑائی لڑی, اس قدر جنگیں ہوئی, اتنی جنگوں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بڑا آسان کام تھا کہ نبی کے کیریکٹر میں کوئی عیب دکھا دیا جاتا, نبی کے کردار میں کوئی خامی دکھا دی جاتی, نبوت کا معاملہ یوں ہی ٹھپ ہو جاتا. بڑا آسان کام تھا, قرآن کی کسی آیت کا جواب دے دیا جاتا معاملہ. مگر سب کچھ کیا مگر کافروں کے پس میں یہ بات نہ رہی کہ نبی میں عیب نکال سکے, نبی کے اخلاق میں کوئی کیڑا نکال سکے. سب کچھ کیا مگر یہ نہ ہو سکا کہ کسی سورہ مبارکہ کا کوئی چلان ہی دے سکے. دیکھو نبی یہاں آ کے نہیں سیکھتا, وہیں سے سیکھتا ہے اور اسی کی اطاعت سے ہمیں کامیابی ملتی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا اور ذکر الہی میں مشغول رہا. اور ستھرا کرنے کی بات بھی بتا چکا, وہ یزکیہم, یہ نبی ہے جو پاک کرتا ہے, اور یہی پاکی ہے جو ہماری کامیابی کا راز. ایک بات بتائیں, نبی سے ہمیں کتنی چیزیں ملی معلوم؟ ہمارے پاس ہے کتنی چیز پہلے بتاؤں؟ دل, دماغ, جسم, روح. جسم, دماغ, دل, روح, یہ چار چیزیں. اور یہ چاروں چیزیں نجس ہوتی ہیں. جسم بھی ناپاک ہوتا, دل بھی ناپاک ہوتا, دماغ بھی ناپاک ہوتا, روح بھی ناپاک ہوتی. تو تین جب یہ چیزیں ناپاک ہونے والی ہیں تو ان سب کو پاک کرنے کے لیے نبی نے چار چشمے دیے, چار نہریں بہا دی ہیں. ایک کا نام ہے شریعت, ایک کا نام ہے طریقہ, اور ایک کا نام ہے حقیقت, اور ایک کا نام ہے معرفت. جسم کو پاک کرنا ہے تو اچھی طرح سمجھو, جسم کو پاک کرنا ہے تو شریعت سے پاک کر لو. دماغ کو پاک کرنا ہے تو طریقت سے پاک کر لو. دل کو پاک کرنا ہے تو حقیقت سے پاک کر لو, اور روح کو پاک کرنا ہے تو معرفت سے پاک کر لو. معرفت سے پاک کر لو. یہ چار چشمے ہیں. یاد رکھو, شریعت کا مرکز کیا ہے؟ جسم مصطفیٰ. اور طریقت کا مرکز کیا ہے؟ شریعت.
ایسا نہیں ہے کہ طریقت کچھ اور چیز ہے جو شریعت سے ہٹ گئے. جس طریقت پر شریعت کا سایہ نہ ہو وہ طریقت نہیں ہے. کچھ ایسے خود ساختہ طریقت والے ملتے ہیں، خود ساختہ کھانا صاف گھر میرے کو بنا لیتے طریقت والا. شریعت تو یہ مولویوں کا کام، یہ کہنا کفر ہے مگر مولویوں کا کام. نماز پڑھنا تو یہ مولویوں کا کام. ایسا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ ہاں نہ پڑھتے مگر کعبے میں پڑھتے. جناب اتنی دور جا کے پڑھتے تو دعوت بھی نہیں کھا لیا کیجیے، وہاں بھی کھجوروں کی کمی نہیں ہے. کھانا یہاں اور نماز وہاں. آپ دیکھیں یہ بھی دھوکہ، وقت کا دھوکہ. اسی لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں جو سبھی کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت اور طریقت کی مثال ایسی ہے جیسے سر کا بال. تو بال آپ چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں آپ کی مرضی. اچھا بال رکھنے کے بعد آپ مانگ نکال لیجیے تو یہ بھی آپ کی مرضی. تو بال جو ہے وہ شریعت ہے اور بال کے بیچ میں جو مانگ ہے وہ طریقت ہے جس سے حسن و جمال بڑھ جاتا ہے. تو بال کے بیچ میں جو مانگ ہے یہ طریقت. اب یہ ہو سکتا ہے آپ بال رکھیں مانگ نہ نکالیں، شریعت والے رہے طریقت والے نہ بنے، یہ تو ہو سکتا ہے. یہ بال رکھے مانگ نہ نکالے مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے بال ہی نہ ہو مانگ نکالے؟ کیا بات ہے. تو شریعت کا مرکز ہے جس میں مصطفیٰ اور طریقت کا مرکز ہے شریعت اور حقیقت کا مرکز ہے روح مصطفیٰ اور معرفت کا مرکز ہے سر نبوی. یہ چار چشمے ہیں جو ہمارے دل دماغ جسم روح سب کو پاک کرتے ہیں. مگر ایک بات آپ سوچیں گے کہ ایک اندر اور ہے نفس امارہ. نفس امارہ تو بالکل نجس العین ہے جس کو گھر سے پاک کیا جائے. نفس امارہ نجس العین کیا مطلب؟ نجس کو تو ہم پاک کر سکتے ہیں، نجاست کو کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ کسی کپڑے میں کوئی نجاست لگ جائے تو وہ نجس ہے تو اس کو تو ہم دھو کے پاک کر لیں گے مگر کوئی نجاست کو پاک کر سکا ہے؟ نجاست کو پاک نہیں کیا جا سکتا. ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست کو پاک کرنا ہے تو اس میں آگ لگا دو، جب وہ جل جائے گی تو راکھ پاک کر دے. کیا بات ہے. اس میں آگ لگا دو، جب وہ نجاست جل جائے گی تو جو راکھ ہے وہ پاک ہے. تو دوستوں یہ نفس امارہ جو ہے اس میں بھی اس میں پاک کی آگ لگا دو، اس میں بھی اس میں مصطفیٰ کی آگ لگا دو، جو بچے کا سب پاک ہوگا. یہاں آپ ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ جب نبی خود ہی سب کچھ معلوم تھا تو حضرت جبریل کے آنے کی ضرورت کیا؟ جب سب سیکھ کے چلے آئے تھے تو یاد رکھو حضرت جبریل کا آنا رسول کو سکھانے کے لیے نہیں، ورنہ حضرت جبریل ہی سے پوچھ لو کہ آپ ہی تو لائے تھے نا کاف تھا یا عین صاد، کیا مطلب بتایا؟ تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھو. حضرت جبریل نے کہا کاف، رسول نے کہا علم تو میں نے جان لیا، ہاں علم تو میں نے جان لیا، یا علم تو، عین علم تو، صاد علم تو میں نے جان لیا. حضرت جبریل حیرت میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا. پتہ یہ چلا کہ الفاظ یہ لا رہے مانا کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ الفاظ جو لائے جا رہے ہیں یہ اجرائے قانون کے لیے ہے، نبی کو سکھانے کے لیے نہیں. نبی کو سکھانے کے لیے نہیں. ورنہ ایک بات بتاؤ
غور کرو، قرآن کریم میں کہیں بھی ہے کہ اے نبی یہ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا؟ جس قرآن میں یہ ہدی للناس ہے کہیں ہدی لکا ہے کہیں یہ نبی آپ کی ہدایت کے لیے ہے؟ غور کرتے جائیں۔ اور دوسری بات یہ بات بتاؤ کہ وحی کا نزول تو 40 سال کے بعد ہوا، 40 سالہ جو زندگی تھی اس کے اندر جو عدل و مساوات کا مظاہرہ تھا، اس کے اندر جو تقوی و طہارت کی بات تھی، اس کے اندر جو ذکر کی بات تھی، یہ کس نے آ کے سکھایا؟ ایک بات بتاؤ، ابھی تو نبی شیر خوار تھے، حضرت حلیمہ کی گود میں تھے، داہنی طرف کا دودھ نوش فرماتے تھے، بائیں طرف کا نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ ایک رضائی بھائی تھا، اس کا حصہ چھوڑتے تھے، اس کا حصہ۔ اس شیر خوار بچے کو یہ انصاف کس نے سکھایا؟ یہ عدل کس نے سکھایا؟ آپ بتاؤ۔ اگر سارا معاملہ حضرت جبریل کی ہدایت پر موقوف تھا تو اس وحی کی پہلی وحی کے آنے سے پہلے یہ نبی کی زندگی کیسی؟ کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں پیا، کبھی ایسا ذبیحہ نوش نہیں فرمایا جو غیر اللہ کے نام سے ہو۔ یہ زندگی کس نے سکھائی؟ تو معلوم ہوا کہ نبی سیکھ کر آتا۔ اور دوسری بات، ایک بات بتاؤ، یہ وحی آئی تھی کہاں؟ غار حرا میں۔ وہاں نبی کس لیے گئے تھے؟ وہاں نبی کس لیے گئے تھے؟ 6 مہینے سے ذکر و اذکار سجدہ و عبادت میں لگے تھے، یہ کس نے سکھایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند۔ اور ایک چیز اور بتاتے چلو کہ معراج کی رات جب حضور بیت المقدس میں پہنچے، اس وقت تک تو نماز کا نہ کوئی حکم آیا تھا، نہ نماز کا کوئی طریقہ آیا تھا، اور وہاں جب امامت کا سوال ہوا، انبیاء نے نبی کو بڑھا دیا، خود مقتدی بنے، یہ امام بنے۔ تو بولو، نبی کو نماز پڑھانے کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ بولو۔ اور یاد رکھو، امام وہی بنتا ہے جو مسائل کو سب سے زیادہ جانتا ہے، جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو بیت المقدس میں اس مقام افضلیت کو پہنچایا کس نے؟ آپ خیال کرتے چلے جائیے۔ اور ایک بات یہ بھی تمہیں بتاؤں کہ ساری وحی تو حضرت جبریل نہیں لائے، کچھ تو دوسرے ذرائع سے بھی تو آئے۔ نبی تو جو کچھ کہتے تھے سب وحی الہی، تو ہر بار حضرت جبریل کہاں تھے؟ اور اگر آپ کو شبہ ہے تو جب سدرا کے اوپر پہنچے جہاں حضرت جبریل کی رسائی بھی نہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دے دیا دینے والے نے، تو وہاں تو ان کی رسائی ہی نہیں، تو واسطہ یہ کیسے بنیں گے؟ پتا یہ چلا کہ نبی واسطے جبرائیلی کا محتاج نہیں، حضرت جبریل کا آنا صرف قانون کے اجرا کے لیے۔ اور یہاں ایک بات آپ سنگے کہ اصل و نصول بندگی استاد کی نبی ہی تھے، اسی لیے توحید کو نجات کا مدار مت سمجھ لیجیے گا۔ توحید جو ہے مدار نجات نہیں ہے، یاد رکھو۔ نبی موحد بنانے نہیں آئے تھے، نبی موحد بنانے نہیں آئے تھے، نبی مومن بنانے آئے تھے۔ اسی لیے اگر تم توحید کو
اپنی عقل سے مانو، مومن نہیں بن سکتے. اپنے ادراک سے مانو، مومن نہیں بن سکتے. خدا کی سچی توحید خاص قوموں میں مانتے ہیں، مانتے ہیں بالکل صحیح توحید کی جو حقیقت ہے. مگر اگر نبی سے ہٹ کے آپ مان رہے اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، تو آپ مومن نہیں بنتے. مومن اس وقت آپ بنیں گے جب توحید کو آپ مانیں نبی کے کہنے سے. اسی لیے کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو فرماتے رہو کہ اللہ ایک ہے، تاکہ تمہارے کہنے سے یہ مان لے. تو نبی کے کہنے سے مانو تو وہ توحید ایمانی ہے، اور نبی کو کاٹ کے مانو تو وہ توحید شیطانی. توحید کے اوپر، توحید کے کاغذ پر رسالت کی مہر چاہیے، ورنہ وہ کاغذ قیمتی نہیں ہوتا. دیکھو توحید کی مثال کاغذ کی رکھ لو، اور وہ مہر جو سرکاری ہے وہی رسالت. اگر وہی ہٹا دو تو کاغذ کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، اور اس مہر کا وجود بھی بغیر توحید کے نہیں ملے گا. ایسا نہیں کہ توحید ہی نہ ہو مہر لگ جائے، تو ضرورت مدار نجات ایمان ہے. اسی لیے اب غور کریں قرآن کریم کے اوپر، کہیں ایسا خطاب ہے اگر مدار نجات توحید ہو، صرف توحید اگر مدار نجات ہو، تو قرآن میں کہیں ایسا خطاب ہے یا ایھا الذین وحدوا، یا ایھا الذین وحدوا، اے توحید والو. ہے کہیں کوئی؟ ارے کہیں تو ہوتا. یا موحدین و موحدات، توحید والے اور توحید والیاں ہے کہیں قرآن میں؟ نہیں، بلکہ کیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ہمیں توحید والے نہیں چاہیے، ہمیں ایمان والے چاہیے. والمؤمنین والمؤمنات، المؤمنین والمؤمنات کے الفاظ قرآن میں ملیں گے. معلوم ہوا کہ نجات توحید سے نہیں ہے، نجات ایمان سے ہے، اور ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی. ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی سے. ارے یہ راز تو سمجھ لیا جس نے ہمیشہ اپنے کو رسول کا غلام ہی ظاہر کیا. تم نے وہ قصہ سنا ہوگا مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں کہ حضرت سفینہ اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے، جنگل میں گزر ہوا تو شیر آ گیا. شیر کو ابو الحارث کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کی کنیت یہ ہے. کہتے سفینہ کہتے ہیں یا ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اے ابو الحارث میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں. اتنا کہنا تھا، شیر دم ہلانے لگا. ابھی اس مجمع میں شیر آ جائے تو سنو گے کچھ؟ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ خدا کے بندے تو سبھی ہیں. دنیا کا اور انسان خدا کا بندہ، چاہے خدا کو مانے چاہے نہ مانے گا تو فرمانبردار بندہ، نہ مانے گا تو نافرمان بندہ. مگر خدا کے بندے سب ہیں، تو جب سب بندے ہیں تو نبی بندہ بنانے نہیں آتا. نبی خدا کا بندہ بنانے نہیں آتا، بندے تو سب ہیں، نبی اپنا غلام بنانے آتا. فرعون خدا کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ کا غلام نہیں تھا. نمرود خدا کا بندہ تھا، حضرت ابراہیم کا غلام نہیں تھا. تو ایمان نام ہے رسول کی غلامی کا. تو آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن میں کہیں آپ نہیں پائیں گے یا ایھا الذین وحدوا، یا ایھا الذین وحدوا، اے توحید والو، اے توحید والو، بلکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان. اچھا ایک بات اور بھی غور کریں آپ، یہ آپ کہتے ہیں یہ دین موسوی ہے، یہ دین عیسوی ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، یہ دین محمدی ہے. یہ الگ الگ نام کیسے دے دیا؟ توحید تو ہر جگہ ایک.
واہ واہ واہ. توحید تو جب ہر جگہ ایک ہے تو الگ الگ نام کیسے؟ بتائیے چلا یہ الگ الگ نام جو دین کا ہوتا ہے وہ توحید کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نبوتیں مختلف ہے. سبحان اللہ. نبوتیں مختلف ہے اس لیے ان کو الگ الگ کہا جاتا ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں کہیں بھی آپ نبی سے بے نیاز نہیں ہو پا رہے. انتہا کی بات اور کہوں مرنے کے بعد جو 3 سوال ہوگا اس میں بھی ایک سوال وہی بڑا ہے. من رب کا تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ ما تقول فی شأن ھذا الرجل یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سوال بڑا اہم تو جواب بھی تو دینا ہوگا نا. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ صرف دین اور رب کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ اور وہ بھی مرد کا لفظ استعمال کیا ھذا الرجل. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سوال ایسا نہیں ہوتا کہ اسی کے اندر جواب بھی مل جائے. اگر کہا ما کنت تقول فی ھذا النبی اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے تو جواب مل گیا. تو دوستو جنہوں نے نہیں دیکھا ہے یا جنہوں نے دیکھا اگر وہ ایمان والے تو کہیں گے ھذا نبینا محمد الرسول اللہ یہ جواب دیں گے. اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اگر ایمان والے وہ بھی یہی جواب دیں گے. مگر جس نے دیکھا ہے اچھی طرح مگر ایمان والا نہیں ہے تو نہیں پہچانے گا. تو وہاں معرفت صرف ایمان والوں کو ہوگی. لا ادری افسوس میں نہیں جانتا افسوس میں نہیں جانتا. یہاں پر نقطے کی بات پر غور ہے. فی ھذا الرجل اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرات نکیرین پوچھیں گے نا. وہ تو 2 ہی ہیں نا اور ہر خبروں میں وہی 2 ہیں اور ہر جگہ یہی سوال ہوگا. ہر جگہ یہی سوال ہوگا کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پتا چلا جس کے بارے میں پوچھا جا رہا وہ موجود. بڑے تعجب کی بات یہ ہے سب سے تعجب کی بات کیا ہے کہ حضرات نکیرین 2 کروڑوں خبروں میں وہ موجود سب مان لیتے. حضرت ملک الموت ایک ہے اور ہر اس کے سامنے جس کی روح نکال لیں چاہے کروڑوں اربوں ہو وہ سب کے سامنے وہ ہے سب مان لیتے. مگر جب ایک نبی کو ہم سب کے سامنے دکھاتے ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ جس خدا کی قدرت نے ان کے غلاموں کو یہ طاقت دی ہے وہ آقا کو طاقت نہیں دے سکتا. ارے حضرت ملک الموت تو ایسے غلام ہیں نبی کے کہ نبی کی اجازت کے بغیر نبی کی روح بھی نہیں نکال سکتے. اور روح نکالنے کی بات چھوڑیے گھر میں آ بھی نہیں سکتے جب تک کی اجازت نہ لے لیں. کبھی آپ سے بھی لیا اجازت پوچھا آپ اجازت دیں گے؟ اگر آپ سے اجازت والی بات ہوتی تو لاٹھی لے کر آپ بیٹھیے. دھیان دینا تھا ہمارے گاؤں کے اندر دیکھا آپ نے مگر نبی کے ہاں بغیر اجازت نبی سے پوچھتے نبی حکم دے تو تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی روح نبی کے حکم سے نکل گئی. اور نبی عامر ہے فرشتہ مامور ہے. نبی مخدوم ہے فرشتہ خادم ہے. موجود اور حاضر کا لفظ یہ کا لفظ بھی بتا رہا ہوں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ اصل میں اس ذہن میں حضور ذہن میں
اس لیے ہاضا کہا گیا. تو ذہن میں تو دین بھی ہے، وہاں ہاضا کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ اور کافروں کے ذہن میں کہاں نبی جو ہاضا سے کہا گیا. تو نبی ہر جگہ موجود ہے، اور یاد رکھو انہیں تم پہچانو، اس لیے کہ وہاں کی معرفت ایمانی معرفت، یہاں کے احکام اور ہیں، وہاں کے احکام اور. وہ بچہ جو بچپنے میں مر گیا، اس نے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا نہ پہچانا، مگر قیامت میں بغیر ماں باپ کو لیے جنت میں نہیں جائے گا. معلوم ہے کہ وہاں پہچانے گا، وہاں پہچانے گا. تو جہاں الفت و محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں معرفت وہاں ہوتی ہے. یہاں پہچانے یا نہ پہچانے مگر وہاں پہچانیں گے. تو وہ نبی موجود. ایک سورج کو ساری جگہ موجود ماننے میں کوئی تکلف نہیں. اور اب تو ٹی وی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں صورتیں، ہر گھر میں موجود وہ صورتیں کوئی نہیں مانتا. تعویل کیا کرتے ہیں وہ نبی. بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی کی تصویر ہے. تصویر ہے. اور عقل میں تمہارے لیے کہ تصویر دکھا کر کے کوئی یہ کہے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تصویر دکھائے گا تو یہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے. یاد رکھو مرد کی تصویر مرد نہیں ہوتی، پانی کی تصویر پانی نہیں ہے، کھانے کی تصویر کھانا نہیں ہے، آگ کی تصویر آگ نہیں ہے، گھوڑے کی تصویر گھوڑا نہیں ہے. اگر کھانے کی تصویر کو بھی کھانا کہہ دیا جائے تب تو بس فوٹو لے لیا جائے، آپ لوگوں کو کھلا دیا، ایک ہی دسترخوان سے لاکھوں کھا لیں گے. تصویر لیتے جاؤ کھلاتے چلے جاؤ. اور کسی کو پیاس لگے تو پانی کے بجائے پانی کی تصویر دے دو. تو مرد کی تصویر مرد نہیں ہے. تو مرد کی تصویر کو مرد کہنا جھوٹ ہے. اور تصویر کے بارے میں جواب کیا ہوگا؟ ھذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں. اور تصویر کو نبی کہنا کفر ہے. سبحان اللہ. تو بتائیے تصویر نعرہ رسالت حضور شیخ الاسلام. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں وہ ہے جسے رجل بھی کہا جا سکے اور نبی بھی کہا جا سکے، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھو یہاں سے لے کے وہاں تک چلے جاؤ، یا سمجھ میں آیا کہ نجات کا دار و مدار ایمان ہے. اور ایمان نام ہے رسول کی سچی غلامی کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. محمد کی محبت دین حقیقت سے اول ہے، اسی میں ہے